حضرت ہم سکون کی دولت سے محروم ہیں. ہم نے بیریا میں ڈی ایچ اے میں سٹی ہاؤسنگ میں ہم نے گھر بنا لیا لیکن سکون کوئی نہیں ہے. موبائل ہمارے پاس بڑا قیمتی ہے، سکون نہیں ہے. گھڑی ہم نے بڑی مہنگی باندھی ہوئی ہے، سکون نہیں ہے. گاڑی بڑی عالی شان ہے، سکون نہیں ہے. برانڈ کا کوٹ ہے، برانڈ کے کپڑے ہیں، سکون نہیں ہے. کھانا بڑا اعلیٰ کھا رہے ہیں، سکون نہیں. بیوی بڑی خوبصورت ہے، سکون پھر بھی نہیں. بچے بڑے لائق ہیں، سکون پھر بھی نہیں. جاب بڑی اچھی ہے، سکون پھر بھی نہیں. آمدن بڑی اچھی ہے، سکون پھر بھی نہیں. کیونکہ حضرت ہم تھوڑی سی غلطی کر گئے، تھوڑی نہیں باوی کر گئے. کیونکہ سکون ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے، سکون اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. ہم غلطی کر گئے. ہم تھوڑی، اللہ آپ سب کو اچھا گھر دے، اچھی گاڑی دے، اچھی گھڑی دے، لیکن یاد رکھنا سکون نہیں ہے اس میں. بلکہ حضرت جس کو میرا معاشرہ بڑا کمال سمجھ رہا ہے، میں بھی اسی جستجو میں، میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں. جس کو میرا معاشرہ بڑا کمال سمجھ رہا ہے، کیا بڑا مکان، عالی شان مکان، ٹھیک ہے دے، لیکن بھائی اس کو کمال نہ سمجھنا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے آپ کے، میرے، ہم سب کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں. اب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا، بلند عمارت، تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہے، او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تو نیچے ہے، تو اوپر کیا لینے آ رہا ہے؟ جا نیچے کی تیاری کر گیا، وہ کس کام میں پڑ گیا؟ تیری نیچے. اور قبلہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں، میں خود کو بھی سنا رہا ہوں. میں مسافر ہوں، میں کل سے اسلام آباد ہوں، کہیں گھر گیا، کہیں وضو کیتے، ٹھیک ہے. اور میں دیکھ کے رہ گیا، وہ بندے وہ تو نے دنیا سے اتنا دل لگا دیا. ہم نے اپنے ٹوائلٹ میں، ہم نے اپنے واش روم میں، ہم نے اپنے باتھ روم میں، ہم نے اپنی بیت الخلا میں، خلا میں لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی. میں لوگوں کے باتھ روم ویران ہوں گیا، لوگوں نے نہیں، میں نال ہی ہوں، اللہ انہیں معاف کر. ہم نے لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی باتھ روم میں. چلو بس اتنا کہوں گا یار، جنہوں چھڑ کے جانا جی اتنے اینے لاشڑے جی، وہ جتھے جانا جی وہ بھی تو فکر کرو نا. جدھر جانا بھی ہے اس کی بھی تو فکر کرو. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی حقیقت کو بلائے بیٹھے ہیں، اتنی بڑی حقیقت بلائے بیٹھے ہیں. اور جی میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا جی، جیسے جیسے قرب بڑھتا ہے نا، جیسے جیسے حجاب اٹھتے ہیں، پھر بزرگ خاموش ہو جاتے ہیں. جب بصیرت ملتی ہے، جب ان کو پتہ نظر آتا ہے یہ چسکے لانا ہے، عمل عمل والی کہانی کسی نے نہیں کرنی، یہ چسکے لانا ہے نظر. میں نے دیکھا اپنے بزرگوں کو، حضرت آپ کلام چھوڑ گئے، حضرت خاموش ہو گئے. جنازے پہ جانا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے حضرت وقت ہوتا ہے جنازے پہ، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں. فارغ کھڑا رہنے سے بہتر ہے جی کوئی تربیت ہو جائے. میں نے حضرت کو دیکھا آپ خاموش کھڑے رہتے ہیں. اگر لوگوں نے کہا نا مینا حضرت کو 2-3 باتیں ارشاد فرما دیں، پھر بھی خاموش. کافی دفعہ اس طرح ہوا. میں نے ایک دن عرض کی، میں حضرت آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے لگے کیا کروں گا جنازے پہ تقریر کر کے؟ میں حضرت یہ لوگ کچھ سیکھ لیں گے، کچھ ان کی تربیت ہو جائے گی. کیسے باریک لوگ تھے. مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے مولوی سلیمان ہے وہ جنہوں نے سامنے پئی میت کو لکا نہیں سکھایا، میری تقریر کی سکھائے گی. جس کو یہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے، جس کو یہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے، انہوں نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. جس کے پیچھے چلتے آئے ہیں، جس کے پیچھے اونچی اونچی کہتے آئے ہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں مونڈے چوک کے لے آئے ہیں، اس سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. میری تقریر نے کیا سکھائی؟ جو اس جنازگاہ سے کچھ نہیں سیکھ سکے، میری تقریر نے کیا سکھائی؟ جب نے ان سینکڑوں قبروں سے کچھ نہیں سیکھا، مجھ سے کیا سیکھیں گے؟ سیکھو ذرا جی. ہم چسکے لگا رہے ہیں، پتہ ہم سب کو ہے، پتہ ہم سب کو ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص حاضر ہوا،
کہ حضرت کو نصیحت فرماؤ. میں نے کہا نا وہ چسکے نہیں لگاتے تھے, کمال لوگ تھے جی, الفاظ ضائع نہیں کرتے تھے. پولیس نے کہا نا حضرت کو نصیحت کرو. آپ نے فرمایا تیرے خاندان میں کوئی فوتگی ہوئی ہے؟ اور اس کرتا امیر المومنین کچھ دن پہلے میرے چچا کا انتقال ہوا تھا. فرمایا پھر تجھے نصیحت کی ضرورت ہے. پاویں منو پاویں نہ منو, ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چاراں نکرا موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پاڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. پر یہ پاڈا حضرت جی میں بھی نال ہی ہاں تھوڑے. حضرت اسی پتہ کالا ٹیر لائی آنڈے دے جڑا چھڑ کے جانا ہے, جو لے کے جانا ہے حضرت تو کٹھے ہی نہیں کریں گے. جڑا سودا اتھے کٹھے ہی نہیں کریں. ایک نا حضرت جی ایک کوٹ ہے نال جانا ہے, چادر کپڑے ہے موبائل کچھ نہ. اللہ دوے جی, اللہ بڑا دوے, لیکن حضرت دھیان کریو جو لے کے جانا ہے وہ ضرور کٹھا کریو. حضرت جو لے کے جانا ہے ضرور کٹھا کریو. اور نبی علیہ السلام نے بڑا ہی عطا کیتا ہے, ایسی کٹھا نہیں کرنے. ماشاءاللہ احباب بیٹھے ہیں, اور میرا یقین ہے جی کافی زیادہ احبابیاں ایسے ہوں گے جو حاجیاں عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. ذرا پھر جی وہ آن جائیں اور وہ احد شریف کی زیارت نہ کرے, تو لکھا ہی نہیں نہ کہیں, کیونکہ احد شریف وہ شان والا پہاڑ ہے کہ جس کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے میں احد سے محبت کرتا ہوں, احد مجھ سے محبت کرتا ہے. اس زمین کا سب سے جو اونچا پہاڑ ہے نا وہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے, لیکن اس نے جنت میں کوئی نہیں جانا. کیٹو بہت اونچی چوٹی ہے لیکن جنت میں نہیں جائے گی. نانگا پربت بہت اونچی چوٹی ہے, جنت میں آپ کی مری بڑی اونچی چوٹی ہے. جنت میں نتھیا گلی بڑی اونچی چوٹی ہے, لیکن قربان جاؤں احد شریف یہ وہ مقدس اور شانوں والا پہاڑ ہے جو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور وجہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے, یہ جنت میں جائے گا. یہ کتابوں میں لکھا ہے جی 4.25 میل اس کی لمبائی ہے. احد شریف کی لمبائی 4.25 میل ہے, کیونکہ بلندی آپ کو پتہ ہے پہاڑ کا مزاج ہوتا ہے, کہیں سے زیادہ کہیں سے کم, اس لیے بلندی پہ گفتگو نہیں ہوئی, لیکن لمبائی ایگزیکٹ 4.25 میل ہے اس کی احد شریف کی. اور وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. لکھا ایک دن محفل سجی تھی, حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے, صحابہ حاضر خدمت تھے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے اس کی مقبول ہے السلام, بہت بڑا پہاڑ ہے, کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ دریا رحمن جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. اس کی محبوب علیہ السلام کیسے؟ ہائے ہائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. کریے کٹھا, کریے کٹھا, کیونکہ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اور میرے بزرگوں نے تو کمال لکھا تھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. ارے جی ساواں دی آری, اور وڈن کیڑا ڈانڈ رہی ہے جدے اسی بیٹھے دے ہیں. ساواں دی آری وڈ دی بھئی, پتہ نہیں کس وقت یہ ٹہنی کٹ جائے گی اور ہم مدر جی قبر میں.
تو کیا فرماتے ہیں؟ جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دیاری، لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری، لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری۔ دکھ ہے ویدر جی، ہائے ہائے ہائے، یاری لگی نہیں ہے، یاری اسی کدی لان دی کوشش بھی نہیں کی ہے، اسی کدی کوشش بھی جی دنیا دار نہ بھی لا کے ویکھی جی نا، انہوں نے نہ بھی لا کے ویکھو، پھر دیکھو کی کرم ہوں گے، کی کرم ہوں گے، کی کرم ہوں گے۔ یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت یہ وہ ہستی ہوئے ہیں جنہوں نے میری طرح صرف باتیں نہیں کی تھی، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی، بادشاہ سے فقر اختیار کیا سلطان صاحب۔ اور یہ نہ سمجھنا حضرت جی جس نے اس کے لیے چھوڑا اس نے کوئی گھاٹے کا سودا کر دیا، بڑا وعدے کا سودا ہے حضرت، بڑا وعدے کا سودا ہے۔ وہ جب مالک کرم کرے جی کسی پہ، وہ لکھا آپ اپنی چارپائی پہ لیٹے تھے تو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی گزرا ہے۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا مزاج بڑے حساس ہوتے ہیں، ایسے لگا کوئی گزرا ہے۔ پھر چھت پہ نا کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ آپ نے باہر کھڑے چوکیدار کو بلایا، پہرے دار کو، آپ نے فرمایا ہوئے سو تو نہیں گئے؟ نہیں حضرت۔ آپ نے فرمایا مجھے لگا کوئی گزر کے گئے۔ اور پھر چھت پہ نا کسی کے چلنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی ہے۔ وہ پہرے دار کہتا ہے حضرت ہم ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، گزر ہی کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا میرا وہم ہوگا۔ اور آپ ابھی پلنگ پہ لیٹے تو وہ جو گزر کے گیا تھا نا اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا، وہ واپس آیا۔ پھر حضرت بھی ذرا الرٹ کھڑے تھے، آپ نے نا چھلانگ لگائی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کتنے چھت تھے؟ وہ آگے سرچ کرتا ہے حضرت میرا اونٹ کھو گئے ہیں، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا او پاگل، وہ چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملے ہیں؟ ارے چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دنائی ہے؟ اب وہ جو آپ کو جگانے آیا تھا وہ آگے سے کہتا ہے حضرت جے چھت تے اونٹ نہیں لب دے تو پھر یہ دسو پلنگ تے رب لب جاندہ ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ پلنگ پہ رب مل جاتا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ وہ تو چلا گیا لیکن آپ کو چوٹ لگا گیا۔ اور لکھا جی یہ تاریخ کا وہ بادشاہ تھا کہ جب آپ اپنی چارپائی پر لیٹتے تھے نا تو آپ کے نیچے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی، نکال کے نا ڈوڈیاں پتے بچھائے، آپ پھر اس پہ آرام فرمایا کریں۔ وہ لکھا ایک دن جو خادمہ پتے بچھاتی تھی نا، پھول کی پتیاں، وہ پتیاں بچھا رہی تھی، ظاہر عرصہ دراز سے وہ کام کر رہی تھی۔ دل میں خیال آیا آج پلا چیک تے کریے کہ میرا بستر ہے۔ ظاہر جی سارا دن تھکی ہوئی تھی کام سے، نیچے جو گدا تھا وہ بادشاہ وقت کا گدا تھا، اوپر حضرت پھول ہے، پھولوں کی نرمی بھی ہے، پھولوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ وہ جیسے لیٹی نا آنکھ لگ گئی، آنکھ کب کھلی جب وجود پہ کوڑا پڑا، اٹھ کھڑی ہوئی، کیا دیکھتی ہے؟ سلطان ابراہیم بن ادہم ہے، وزراء ہیں، جلاد ہے، حضرت بڑے غصے میں۔ فرمایا تیری اتنی ضرورت کہ تو لونڈی ہو کہ میرے بستر پہ لیٹتی ہے؟ جلاد سے کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ۔ وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے، ظاہرہ جی عورت ذات تھی، درد ہوا، رو پڑی، لیکن لکھا تھوڑی دیر بعد اس نے درد رونا چھوڑ کے نا مسکرانا شروع کر دیا۔ ہاں بڑی جہاندیدہ شخصیت کے مالک۔ آپ نے جلاد کو اشارہ کیا ٹھہر گیا۔ آپ نے سوال کیا پہلے تو رو رہی تھی اب مسکرائی کیوں ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہے حضرت ظاہر ہے جسم ہے،
کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہو رہی تھی, رونا نہیں تھا. فرمایا نہیں, اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں. وہ کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہو رہا تھا, رو رہی تھی, بس ایک خیال آیا تو مسکرائی. پوچھا کیا؟ وہ آگے سے کہتی ہے حضرت خیال یہ آیا ہے, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے تجھ سے, اب نہ رو اور چپ کر کے کوڑے کھا لے. اور یہ بھی تو سوچنا, تو کون سا سونے کی نیت سے لیٹی تھی؟ تو چیک کرنے لیٹی تھی, تو آنکھ لگ گئی تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں. جو کئی سالوں سے سو رہا ہے یہ بھی تو دیکھ اس کو کتنے پڑیں گے. جاگ مسافر جاگ, نہ کر نیند پیاری. جاگ مسافر جاگ, نہ کر نیند پیاری. ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری ہے. دھیان رکھیو, دھیان رکھیو. ایتھے بڑے لٹے گئے ہیں, کدی اسی بھی نہ لٹے جائیے. دھیان رکھیو. سیانے وہ سارے بیٹھے تھے, ضرور دھیان رکھیو. چھڑ کے کی جانا ہے تو لے کے کی جانا ہے. جو چھڑ کے جانا ٹھیک ہے, لیکن جو لے کے جانا ہے ادھر دھیان کریے. جو لے کے جانا ہے ادھر دھیان کریے. حضرت نہ بیان فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا. اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی. اللہ اللہ کیا کرو, اللہ اللہ کیا کرو, روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ کیا کرو, اللہ تمہیں عزتیں دے دے گا. یہ اب لازم نہیں میں اگر کوئی گفتگو کر رہا ہوں تو ہر بندہ میری گفتگو سے اتفاق کرے. میں تو گفتگو فرما کر رہا ہوں, پتہ نہیں سامنے بیٹھے لوگوں کے دلوں میں کیا کیا چل رہا ہے. اسی لیے تو دل کہا گیا ہے جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جائے تو اپنا دل کنٹرول میں رکھ, کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, یہ دلوں کے خیال پکڑ لیتے ہیں. اس وقت دیکھیں محفل میں نا ابو علی سینہ بھی بیٹھے تھے, اور ابو علی سینہ بیٹھے سوچ رہے تھے یار بابا کیویں دیاں گلاں کردا ہے, ایک نام اتنے کام کیسے کر سکتا ہے. بندہ اللہ اللہ کرے دل کو سکون ملے, بندہ اللہ اللہ کرے روح کا اضطراب ختم ہو جائے, بندہ اللہ رزق میں برکت ہو, بندہ اللہ اللہ کرے عمر میں برکت ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود ہی جج, خود ہی ملزم, خود ہی وکیل. پہلی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بندے کو پیاس لگی ہے, وہ اپنے ہاتھ میں نا پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھ لے, اور گلاس رکھ کے نا کہنا شروع کر دے پانی 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 پیے نا. تو کیا صرف پانی پانی کہنے سے پیاس بجھ جائے گی؟ پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی, پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے. دوسری دلیل پھر یہ دیتے ہیں, ایک بندہ بیمار ہے, وہ حکیم کے پاس جائے اور دوائی کھائے گا, بلکہ دوائی کی پڑیا ہاتھ پہ رکھ کے کہنا شروع کر دے دوائی 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 دوائی, تو کیا اسے آرام آ جائے گا؟ دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا, دوائی کھانے سے آرام آتا. یہ دو دلیلیں دے کے وہ کہتے ہیں پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے. اب لکھا جی حضرت نے وسوسہ پکڑ دیا. آپ نے بھری مجلس میں ابو علی سینہ کو مخاطب کر کے فرمایا او گدے, تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں. اب ظاہر ہے جی ابو علی سینہ بھی ایک بڑا نام تھا. حضرت نے بھری مجلس میں گدا کہہ دیا. ابو علی سینہ کو بڑا غصہ آیا, لیکن انہوں نے غصہ نہ کنٹرول کیا, کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا. سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے, لیکن غصہ اتنا زیادہ آیا کہ غصہ کنٹرول کرنے کے باوجود بھی نہ غصے کا اظہار ہو گیا. وہ کیسے کہ حضرت کو بیٹھے بیٹھے پسینہ آ گیا, آپ کا رنگ سرخ ہو گیا. غصہ اتنا بڑا کہ غصے سے وجود کانپنے لگ پڑا. اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی, وہ باہر کا حال نہیں جانتے تھے, پتا تھا. پھر بھی مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو علی سینہ تجھے کیا ہوا, کیوں بیٹھے بیٹھے پسینہ آ گیا؟ تو آگے سے ابو علی سینہ عرض کرتے ہیں حضرت دیکھیں آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا, آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدا کہہ دیا, تو ابھی غصہ نہ آئے, ابھی رنگ سرخ نہ ہو, ابھی وجود نہ کانپے. تو اب آگے سے فرمانے لگے اور چلے آپ آگے سے فرمانے لگے او چلے تم ہی تو بیٹھا سوچن رہے ہیں یہ اللہ اللہ کہنا کی ہوتا ہے. اب ویکھاں گدا کہنا لینا کچھ ہو گیا, اللہ اللہ کہنا کی نہیں ہو سکتا. اگر گدا کہنے سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے
تو آپ پھر تصور کریں پھر اللہ کہنے سے کیا ہوگا۔ میں ایک جگہ گیا، میں نے اس حوالے سے میں تربیت کی، وہ سامنے وہ بیٹھے بولے ہی کوئی نہیں، یہاں تو جذب دی کفیے چٹور گئے سن تو یہاں ان گال سمجھ نہیں آئی۔ وہ باہر سے نا مین سڑک گزرتی، مین روڈ، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی کل نہیں کرنا ہے کہ سیرے باہر کھلو جانا ہے، جنہوں میری گل دی سمجھ نہیں نہ آئی جڑا ذرا منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جے ذرا ڈنڈ پاوے ہوں انہوں روک لینا، تو انہوں روک کے کہنا بھائی پاویں تو 1 to 5 پہ بیٹھا لیکن ہے تو گدھا ہی ہے، تے میرا نمبر رکھ لو، پھر انہوں ٹیلی فون کر کے دسیو کی بچ گیا تے کی ٹوٹ گیا ہے۔ بھائی اگر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، چھوٹے چھوٹے جملے اتنا اثر رکھتے ہیں تو قربان جاؤں پھر ان کے نام مبارک میں کیا اثر ہوگا۔ لیکن صرف یقین کو نہیں، بے یقین ہم سارے۔ اور اقبال نے کہا تھا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، تو ہوزو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ہیں۔ یقین یقین عشاء 7 بجے ٹھیک ہے جی، بس میں 10 منٹ اور گفتگو کروں گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ یقین ہے۔ دیکھیں یقین کرتا کیا ہے، لیکن یقین ہونا بھی چاہیے۔ لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے۔ آپ نے دیکھا جی باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کہیں کم ملتی ہے، کہیں زیادہ ملتی ہے، کہیں کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خو بخو ایک ہی ہوتا کام۔ ادھر بھی اسی طرح ہی تھا، دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں لیکن اتنی مشابہت میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ فرمایا سنا۔ عرض کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں اور 2 3 ماہ تک اپنے گھر سے نا دور رہتا ہوں تجارت کی غرض سے۔ جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا بھی آیا نہیں، مجھے جانا پڑ گیا۔ میں جب نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑ دی گئی اور دروازے پہ آ کے کہتی کیا ہے آپ تو جا رہے ہیں سفر تجارت پر، اور آپ کا بچہ جو اس وقت میرے پیٹ میں پل رہا ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ وہ شخص کرتا ہے امیر المومنین، میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے ہیں۔ کس کے حوالے کرتا ہوں جی؟ کس کے حوالے کرتا ہوں جی؟ میں چلا گیا۔ جب واپس آیا مختصر کروں گا، آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا ہوا۔ میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دے کے پوچھا بیوی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، بچے کی پیدائش کا، تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گئی۔ ایک شخص میرے ساتھ گیا، قبر کی نشاندہی کی، میں بخشش و مغفرت کی دعا کر کے آ گیا۔ وہ رات کو جب آیا نا، جب آ گیا واپس اور جب رات آئی تو میرا دل چاہا کہ میں پھر قبرستان جاؤں اور جا کے اپنی بیوی کی بخشش و مغفرت کی دعا کروں۔ آپ کو پتہ ہے عشاء پڑھ کے قبرستان جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، لیکن قدرت کھینچ رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا، جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں قبر سے شعلہ روشن آگ نکل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میری بیوی تو صوم و صلات کی بڑی پابند تھی، باپردہ خاتون تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، ذکر کرنے والی تھی، عبادت گزار، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں دیکھوں گا۔ میں نے قبر کی مٹی نکالنا شروع کی۔ اب حضرت ہماری جو قبریں ہیں نا یہ سیدھی کھودی جاتی ہیں،
پہلے قبریں کھودی جاتی تھی سامی، پہلے قبر دے اندر پھر ادھر نوٹ ہویا ایک قدر، پھر اس میں مردہ رکھ کے پھر اینٹوں سے اس کو بند کر کے پھر مٹی ڈال دیتے تھے۔ اب یہ قبریں نہیں کھودتے، اب سیدھی قبر کھودی جاتی ہے، پہلے اس طرح قبر کھودی، ظاہر سامی قبر تھی، پہلے قبر سے مٹی اتاری پھر نیچے پہنچا، وہ لگی ہوئی تھی اینٹیں، وہ اینٹیں ہٹائی تو دیکھتا کیا ہوں، میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ جسے دیکھ کے آپ حیران ہو رہے ہیں، یہ میری بیوی کے مردہ وجود سے کھیل رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے اس بچے کو باہر نکالا، سینے سے لگایا تو ساتھ ہی ایپ سے آواز آتی ہے، او بندے آ، تو دروازے تے کھلو کے آکھیا سی، میری جو دنیا میں آنے والی اولاد ہو اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، ہمارے حوالے کر کے گیا تھا، تیری اولاد تجھے زندہ دے رہے ہیں، اگر بیوی ہمارے والے کر کے جاتا ہم نے بیوی بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی۔ یہ یقین ہے حضرت، یقین ہے اور کتنا یقین، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی، یقین پیدا کرو۔ ایٹم بم ہے یقین کوئی، ایٹم بم یقین، بے یقین جو کرنا ہے یقین نہیں کرنا، ایٹم بم میں کچھ بھی نہیں کرنا، یقین نہیں کرنا، یقین پیدا کرنا۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، یقین۔ یہ 5 منٹ رہ گئے نہیں ہمارے پاس کیونکہ میں نے آگے بھی ایک پروگرام پہ پہنچنا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کی شاعری بڑی خوبصورت شاعری ہے، لیکن ہم نے فیض کوئی نہیں لیا کیونکہ میں بھی چسکے کے لیے سنا رہا ہوں، آپ کے لیے چسکے کے لیے سن رہے ہیں، چسکے لگ رہے ہیں۔ اگر آپ میاں صاحب کے ایک ایک شعر پہ غور کریں، ایک ایک شعر آپ پہ کہیں کہیں راز کھولے گا۔ مثلا مثال کے طور پہ یہ دیکھو میاں صاحب کا کتنا مشاہدہ تھا، میاں صاحب کا کتنا مشاہدہ تھا، دیکھو لکھتے کیا ہیں، دیکھو ذرا مشاہدہ کیا کہتی ہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، یہ حضرت کسی فیکٹری میں نہیں تخلیق ہوا، یہ کسی شو روم میں نہیں بنا، یہ کسی ورک شاپ میں نہیں بنا، کوئی انجینئر نہیں آیا، کوئی مستری نہیں آیا، کوئی کاریگر نہیں آیا، یہ نہیں ہوا کہ زبان اٹلی سے آئی، دان جو ہیں وہ کینیڈا سے منگوائے گئے، آنکھیں ڈینمارک سے آئیں، ناک ناروے سے آیا، جو دل ہے وہ اٹلی سے منگوایا گیا، جو میدا ہے وہ اسپین سے منگوایا گیا، جو پھیپھڑے ہیں وہ رشیا سے آئے، آپ میں بھی اس نے سریا ڈال رکھا ہے، یہ امریکہ سے کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا، کہاں بنا؟ ماں کے پیٹ میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں بنا دے، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ اللہ تعالیٰ جی آنکھوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے اتنا، زبان پہ گفتگو ہو سکتی ہے، میں صرف جاتے جاتے اشارہ دوں گا، دیکھو اپنے آپ کو، اور میں نہیں خود کہہ رہا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں، جی نام آتا تو میں ایک ایک نام لیتا، وہ کہتا ہے آپ کو قرآن میں، وہ بندے کیوں خود پہ غور نہیں کرتا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، دیکھ اپنے آپ کو بندے، کبھی کھڑا ہو کے کیا شکار ہے تو دیکھ کبھی خود کو، اپنی آنکھیں دیکھ، اپنا ناک دیکھ، اپنے دان دیکھ، اپنے ہونٹ دیکھ، اپنے دل کو دیکھ، اپنا جگر دیکھ، اپنے گردے دیکھ، کیا کیا تیرے اندر ہم نے بنا دیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، نہیں دیکھے کون، ساڑھے کا ٹائم ہے کوئی، سارے انہوں فکر پہ گئی، کھاواں گا کتوں، کھاواں گا کتوں، کھاواں گا کتوں، صبح اٹھتے ہیں قرآن پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہے، سورہ یاسین پڑھی ہے نہیں پڑھی، اللہ دی تسبیح آکی ہے نہیں آکی، درود پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہے، قرآن کھولے ہیں نہیں کھولے ہے، سجدہ کیتا ہے نہیں کیتا، بھائی کی فکر، کھانا کتوں ہے، او بھائی دن تیرے زور سے چڑھا ہے، جس ذات نے دن چڑھایا وہ تجھے کھلائے گا بھی ہیں، جس ذات نے دن چڑھایا وہ تجھے کھلائے گا بھی، یقین کر میاں اپنے اللہ پہ یقین کر۔ ادھر جی کھوتا کتے نوکری نہیں کرتا، کھاندہ پہ، ماج کتے نوکری نہیں کرتی، کھاندے۔
اسی نوکری بھی کرن رہے ہیں, بینک چ پیسے بھی نے کول بھی رکھے نے, لیکن پھر بھی بے یقینے تے بے یقینے. حضرت جی ماشاءاللہ بڑا شہر ہے پنڈی, بڑی بڑی عمریں رکھنے والے بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بھی بیٹھے ہیں, 40 والے بھی, 45 والے بھی, 48 والے بھی. حضرت جی عمر لنگ گئی ہے. کبھی قبلہ صاحب کو بھی اس طرح کا موقع ملا ہو کہ بھینسیں سڑک پہ آئی ہوں اور پوری نہیں پہن رہی, کبھی گدھے سڑک پہ آئے ہوں پوری نہیں پہن رہی, کبھی تتریوں نے ہڑتال کی ہو پوری نہیں پہن رہی, کبھی چیوٹیوں نے جلوس نکالا ہو پوری نہیں پہن رہی. اللہ چیوٹی کہیں کام نہیں کرتی, چیوٹی کا کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے. جدو نکلے ہیں اسی نکلے ہیں, ڈاکٹر نکلے, وکیل نکلے, نرساں نکلیاں, ماسٹر نکلے, کدی نہیں نکلے. کیوں؟ ان کا رب پہ یقین پختہ ہے, میرا یقین کمزور ہے. صبح چڑھ جائے نا, یہ فکر نہ کیا کرو, یہ فکر کیا کرو یار کل جو چنگے کام نہیں نہ ہوئے آج کرنے نے, یہ فکر کیا کرو. کل جو غلط کیا تھا آج نہیں کرنا, کل کم ذکر کیا تھا آج زیادہ کرنا ہے, کل کم درود شریف پڑھا تھا آج زیادہ پڑھنا ہے, کل جو زبان سے لغزشیں ہوئی آج نہیں کرنی, کل جو غلط ہوا آج نہیں کرنا. اور یاد رکھو پتر ایک بات, میں مثلا آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس کا قطر مطلب نہیں ہے کہ مجھ سے غلط ہو ہی نہیں سکتا, ہو سکتا ہے مجھ سے بھی, ہو سکتا ہے. معصوم عن الخطا تم بھی ہیں, فرشتے ہیں, محفوظ آل بیت ہیں, صحابہ ہیں, اولیاء ہیں, پتر ہم سے خطا ہونی ہو جاتی ہے. میرا آج کل ایک کلپ چل رہا ہے, اور جی مصباحی صاحب لوگوں کو کہتے کہتے غصہ نہ کرو, خود ہی غصہ کر کے چلے گئے. اللہ پتر وہ اتنا سا کلپ, آپ کو کیا پتا اس سے پہلے کیا کیا ہوا ہے. ایسے نہ کیا کرو پتر, ایویں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے فیصلے نہ کر دیا کرو. ایک چند سیکنڈ کا کلپ, آپ اس پہ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہو, آپ کو کیا پتا اس سے پہلے کیا کیا ہوا. اور مجھے حیرانگی ہے حضرت صاحب, آپ سمجھتے ہیں میں ان گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے حضرت سوال کرنا, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پہلے بندہ اٹھتا ہے, حضرت ایک گل پوچھنی ہے, اگر آپ ڈائریکٹ سوال کر دیں یہ بھی آداب محفل کے خلاف ہے. اور ایک بندہ سوال ہی نہیں کر رہا, میں گفتگو کر رہا ہوں, وہ آگے سے بدتمیزی کر رہا ہے, تو پھر میرا اٹھ کے جانا نہیں بنتا. بھائی کہ عالم کی کوئی شان نہیں. آپ یہاں سب سے گھٹیا ہم ہی نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو مرضی کو کرے, ہم بھائی اٹھ کے جانا بنتا تھا. غیرت کا تقاضا یہ تھا. اس نے بدتمیزی کی ہے دوران گفتگو, سوال تو اس نے کیا ہی نہیں. سوال اس طرح ہوتے ہیں بھائی, یہ چھوٹے چھوٹے کلپوں پہ اتنے بڑے فیصلے نہ کر دیا کرو یار. بعض دفعہ غصہ بنتا ہے کرنا, یار ان کی شان ہے یار. بھائی ایسا جو بول رہا ہو, ہے کسی میں جرت بولنے کی؟ وہاں بیٹھا ڈی پی او گفتگو کر رہا ہو, ہے کسی میں جرت؟ آپ نے ہمیں کیا سمجھ لیا, سب سے آرے گہرے نتھو کہہ رہے ہیں ہم ہی ہیں. بھیا آداب محفل ہوتے ہیں کچھ, ہمیں چھوٹے چھوٹے کلپوں پہ آپ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں. اور میں وہاں بیٹھا تربیت کر, میں حضرت جی چلو آج پنڈی میں آیا ہوں, وہ جو معاملہ ہوا قبلہ صاحب سیالکوٹ والا, میں چلو جو بھی ہے, میں حضرت جی اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا. میں کہا حضرت دیکھو چلو جو ہوا وہ ہو گیا بس, ٹھیک ہے, اچھا نہیں بہرحال ہوا. پتر میری ایک بات یاد رکھو, وقت کی بات ہوتی ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, یا لمحے لگتے ہیں بات پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے. اور پتر ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم پسا ملک ہیں, ہم مقروض ملک ہیں. اس وقت ہمیں سب کو مل کے اپنے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. عجیب مجھ پہ الزام, عجیب برما کی بات نہیں کرتے, کون سنے گا تمہاری. اور یار تم نے 35 بندے شہید کروا لیے, ہمارے مارے گئے 35 بندے شہید ہوئے ہمارے. قبلہ صاحب ہم اتنے کمزور ہیں, ہم سے سفیر نہیں نکالا گیا فرانس کا, تم نے کیا برما کا بدلہ لینے جا, وہ ہوش والی باتیں کرو یار. ہم نے اپنے 35 بندے ہمارے ٹی ایل پی کے شہید ہو گئے, نہیں ہم سے فرانس کا سفیر نکالا گیا. تم نے کشمیر کی بات کرنی ہے تو تھوڑی ہوش کے ناخن لو, اور وہ بات کرو جو بات ہے. اس وقت ان بچوں کی تربیت کرو, ان کو مضبوط کرو, ان کو بھیجو اسمبلیوں میں ان کی تربیت کر کے, تاکہ یہ بات کریں جا کے. جو اللہ کی قسم ہماری پگیں کھلوا کے چیک کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ. تمہیں کیا پتا ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم مانگنے والے ہیں. ہمیں نا بات کو بتنگڑ بنا دیا کرو. میں اب حضرت جی آپ سے پوچھنے لگا ہوں, پتر میں صرف وہاں بیٹھا یہ کہہ رہا تھا, صرف جرم یہ ہے کہ شیشہ دکھانا جرم ہو گیا. آپ کو وہی بندہ اچھا لگتا ہے جو آپ کو جھوٹ سنائے. قبلہ صاحب میں نے کل اسلام آباد میں بھی کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت جی اس کو مارا, جو بھی ہوا معاملہ. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں جی آج آپ سے, آپ کی اسلام آباد کی نمبر پلیٹ کیا اس کے اوپر مسجد نہیں بنی ہوئی؟ تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ بتائیں جی مجھے. وہ قبلہ صاحب نمبر پلیٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے,
نمبر پلیٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، ستے ہیں ایسی سارے. یہ اس قوم کا حال ہے. ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں جی. اللہ کلپ کے نیچے بڑی بڑی گالی پڑی ہوئی ہے مجھے جی مصباح صاحب ہمیں پاکستانیوں کو گستاخ ثابت کرنا ہے. بھائی گستاخ والی کون سی بات ہوگی؟ نہیں بنی ہوئی نمبر پلیٹ پہ مسجد، تو پھر کیا ہے یہ؟ وہ بھائی میں تو یہ کہہ رہا تھا بیٹھا، ایک بندہ آگے سے بول پڑا تو میرا پھر اٹھ کے جانا بنتا تھا بس. جی مصباح صاحب غصہ، بھائی تمہیں کیا پتا وہاں کیا کیا ہوا؟ تم نے تو صرف اتنا سا کلپ دیکھا. بتاؤ بھائی پنڈی والوں مسجد بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کتنے سال سے یہ پلیٹ، یہ ہمارا حال ہے حضرت، یہ ہمارا حال ہے پتر. ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا. میں وہاں بیٹھا یہ بچوں کی تربیت کر رہا تھا، چڑے گان کے نہیں پورا کلپ. بس پھر حضرت جی جب مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ بندہ بول پڑا آگے سے، تو پھر میرا تو اٹھ کے جانا بنتا تھا. میں نے لڑنا تو نہیں تھا اس سے، کیونکہ اس نے سوال نہیں کیا، اس نے آگے سے بدتمیزی کی ہے. وہ جی دیکھو جی برما چانے مر گئے اتنے تو تسی گال نہیں. وہ بھائی کی ہم نے کیوں نہیں کی؟ کس کاز پہ ہم نے بات نہیں کی؟ کس پلیٹ فارم پہ ہم نے بات؟ میں تو یہ تربیت کر رہا تھا. اب ڈرتے حضرت ہم اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ حل بات کا کوئی نہیں نکلتا. آپ جذباتی ہو جاتے ہو، ہمیں ڈر لگتا ہے نام لیتے ہوئے. اللہ میں ایک دو پروگرام میں کچھ ایسے پاکستانی برانڈ ہے جن کا میں نام لے گیا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ ہم کریں گے کچھ نہیں. مثلا حضرت جی وہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا نا، وہ جو ابھی بھی چڑھا ہوا ہے نا، وہ جنہوں نے مارا نا اس کو، وہ کہتے ہیں جی ایک سٹیکر تھا جس پہ لکھا تھا لبیک یا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. اس نے اس کو اکھاڑا اور کوڑے والے میں پھینک دیا، جس سے یہ بات شروع ہوئی. میں اب آپ سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں. ہمارے پاکستان میں حضرت ایک برانڈ ہے جس کا نام ہے گل احمد، کپڑے کا برانڈ ہے گل احمد. اس کا کوئی قصور نہیں، ہمارا قصور ہے. ہم اگر بڑے پیار سے اس معاملے کو سلجھائیں تو یہ ٹھیک، لیکن ہم سنتے ہیں حضرت، ہمیں اپنا تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. حضرت جی اگر آپ گل احمد کا سوٹ لینا، 3 جگہ گل احمد ہوتا ہے. ایک گل احمد کا ڈبہ، اس پہ بھی احمد لکھا ہوتا ہے، احمد نبی علیہ السلام کا نام ہے مبارک ہے. دوسرا حضرت جی اگر آپ سوٹ جو ڈبے سے نکالیں گے اس کے اوپر سٹیکر لگا ہوتا ہے، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے احمد. دوسرا حضرت جی جو کپڑے کا کنارہ ہے نا، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے گل احمد، پرنٹ ہوتا ہے. میں آپ سے اب سوال کرنے لگا ہوں، ڈبہ سٹیکر کتنے سٹ دے؟ کتنے سٹ دے قبلہ جی؟ میں نے صرف ادھر یہی بات کی. میں پتر ہمیں معافی ہے، تو کیونکہ ہمیں عبادت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شیشہ دکھائے، ہمیں عادت ہے کہ جھوٹ بولو. میں وہاں یہ بات کر رہا، بندہ آگے سے بدتمیزی کر گیا میرے ساتھ، تو پھر میرا اٹھ کے جانا نہیں بنتا. اس لیے پتر اس طرح نا اتنے کلپوں پہ تو نا آپ ہمارے فیصلے کر دیا کرو. اور میں نے یہ صرف ایک نام لیا، اگر آپ چاہیں تو میں یہاں بیٹھے آپ کو سینکڑوں نام گنا سکتا ہوں جو آپ بے ادبیاں کر رہے ہیں. کہیں یونس لکھا ہے، کہیں سلیمان لکھا ہے، کہیں جناب مدینہ جنرل سٹور ہے. ہاں اس لیے بس اس لیے پتر اللہ کو معافی مانگو بہت ہمارے ساتھ. اور آؤ اب اپنا احتساب کریں. جو قومیں اپنا احتساب نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں. جو قومیں اپنا احتساب نہیں کرتی وہ اپنا احتساب کریں. آؤ اپنی بے ادبیاں چیک کریں، کہاں ہم بے ادبیاں کر رہے ہیں. میں حضرت جی آپ کی قبلہ جی آپ نے دیکھنا جی، آپ سب نے جا کے آپ کی کوک کی بوتل، آپ کی فانٹا کی بوتل، آپ کی سپرائٹ کی بوتل، آپ اگر اس کو پڑھیں گے نا تو اس کے اوپر جہاں اس کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، جہاں اس کی فلنگ ہو رہی ہے، جہاں یہ بن رہی ہے، پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے سید مراتب علی روڈ علی. وہ کیا کہتا ہے جی؟ سٹیکر پہ لکھا تھا حسین لبیک یا حسین. اس نے اتار کے پھینکا، ہم نے اس کو مار دیا. اتنے کوک دی بوتل تک لکھا ہے علی. تو جی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بوتل پینے کے بعد اس کو فریم کروا کے دیوار پہ لگا لیتے ہیں؟ کہاں پھینکتے ہیں؟ میں صرف وہاں یہ بات کر رہا تھا. پھر حضرت جی اب ہمارے لیے کیا فتویٰ ہے؟ وہ گل پسند نہیں آئی ہے، بندہ بول پڑا، بدتمیزی کی اس نے. اب میرا کام تو نہیں نا، پھر میں بھی بدتمیزی کرتا. میں اٹھ کے آ گیا، سارے پاکستان نے رولا پایا. اور جی دیکھیں جی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے پتر اس لیے آؤ اپنا احتساب کریں. جو قومیں اپنا احتساب نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. ہمیں دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، پتہ نہیں اپنی کیوں نہیں نظر آتی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. جو کہا
جو نہیں کہہ سکا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔